صبح کی فضا فضا. ویلکم بیک. ابھی جیسے ختیجہ رئیس جی نے ہمیں ایک پروسیجر جو ہے اس کا ریویژن کروایا، دوبارہ اس کو ریوائز کروایا، اور واقعی میں نے خود کر کے دیکھا. میں نے اتنا ریگولرلی نہیں کیا، میں خود کچھ کاموں میں پھنس جاتی ہوں، کچھ پریشانیوں میں کہیں نہ کہیں اپنا دماغ لگا لیتی ہوں، مگر اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے میرے بھی پروگرام میں ختیجہ جی آتی ہیں تو میں اس چیز کو فالو کرنے کی بہت کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے لیے بھی بہتری ہے اور اللہ تعالیٰ تو پکار ہے، تو جانا تو ہے ہمیں، ہے نا. اچھا، ابھی بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہماری نوری فاطمہ جی نے، اور ساتھ ساتھ مفتی محمد اسحاق ساقی الازہری صاحب نے. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ؟ آپ سے پہلے ذرا شروع کرتے ہیں کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم کر رہے ہیں پسند کی شادی. اس کے اوپر ہمیں کافی میسیجز بھی آئے ہوئے تھے جو میں نے سٹارٹ میں سنائے بھی، اور ایک میسیج جو مجھے بہت زیادہ ابھی بھی ڈسٹرب کر رہا ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور ان کے تھوڑے سے جو مسئلے ہیں اگر حل کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی بہت بہتر ہو جائے گا. کہ میری ایک دوست کی شادی نہیں ہوئی اور وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، گھر والے جو تھے وہ راضی نہیں تھے، اس نے بھاگ کے شادی کر لی، بھاگ کے شادی کرنے کی کوشش کی تو لڑکے نے شادی نہیں کی، اور کچھ ہفتوں کے بعد وہ گھر واپس آ گئی اور پورے محلے میں بھی اور خاندان میں بھی بدنام ہو گئی. تو اب ایسا نہیں ہوگا کیا کہ جیسے عزت کے ساتھ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اس کے خاندان والے بھی اس کو ایکسیپٹ کریں، سسرال والے بھی ایکسیپٹ کریں، تو وہ ساری چیزوں کو اب کیسے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پر ینگسٹرز کی تربیت بہت ضروری ہے، اور اس میں بات لڑکی کی آپ نے کر دی ہے شروع میں، اچھا کیا، کیونکہ لڑکوں کو پسند کی شادی کا اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے. عموماً ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتا ایسا ہی ہے کہ جہاں لڑکے کی بات آتی ہے ہم فراخ دلی سے اس کا رشتہ بھی دیکھنے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی جاتے ہیں، اس کی پسند کی شادی بھی کر دیتے ہیں. بالکل. پرابلم بنتا ہے لڑکی کے لیے جب وہ اپنے رائٹ کے لیے، اور میں یہ رائٹ کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ وہ حق ہے جو اسلام نے آپ کو دیا ہے، جو اسلام نے عورت کو دیا ہے. پسند کی شادی کا حق ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ماڈیفائی کر کے خود سے کریٹ کر کے بنا لیا ہے، اپنی سوسائٹی میں اس کو جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت سے پہلے تو خواتین کو، عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور پھر ان کو جو ہے وہ 9-10 قسم کے نکاح جو ہیں وہ رائج تھے، جس کے اندر اس کا استحصال ہوتا تھا، جس کے اندر اس کو مہر ادا نہیں کیا جاتا تھا، وراثت کا حق نہیں ملتا تھا، اس کو چائلڈ کسٹڈی کا طلاق کے بعد حق نہیں ملتا تھا، خلا کا کوئی اس کے پاس رائٹ نہیں تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بعد تو عورت کو رائٹس ملے، اور انہی رائٹس کے اندر ایک حق یہ تھا کہ پسند کی شادی. اور اگر شادی پسند سے نہیں بھی ہوئی تو متفرق احادیث ہیں کہ جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر پسند کی جو شادی ہے، جو جبری شادی ہے، زبردستی جو کر دی گئی ہے، اور جس کے اوپر لڑکی راضی نہیں ہے، نہیں، جس کے اوپر لڑکی راضی نہیں ہے، وہ ماں کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے ہے، فیملی کی طرف سے ہے، کسی سٹریس کی صورت میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو ختم فرمایا. اور اس لڑکی کو رائٹ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا لائف پارٹنر چوز کرے، اور دوبارہ سے اس کو عقد بھی کروایا. پھر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جو مثال دی ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہوں گی کہ بینگ اے پیرنٹ، معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ والدین ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے جو فرائض ہیں ان کو پہچانیں. ہمارا فرض صرف اولاد کو پیدا کرنا، اس کو کھلانا اور اس کو پڑھانا، ڈگریز دلوانا نہیں ہے، بلکہ اس کے جو بہت امپورٹنٹ حق ہے، سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے بعد اولاد کا بہترین نام رکھا جائے، اسلامی طریقے کے مطابق اس کا اچھا نام تجویز کیا جائے. اس کے بعد اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کا حق ہے، اس کی صحت کا حق ہے، اور جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کیا جائے، ان کی شادی کی جائے. اب اگر اس کے اندر لڑکی نے اپنا رائٹ مانگ لیا ہے، یعنی اس نے اپنی مرضی ظاہر کی ہے، تو میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے والدین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا لڑکی حق پر ہے، جس کو وہ چوز کر رہی ہے وہ اس کی لائف پارٹنر ہونے کے قابل ہے، اس کے اندر ایکویلٹی ہے، وہ کیا شکل و صورت میں، تعلیم میں، حسب نسب کے اندر، دینداری کے اندر اس قابل ہے
کہ وہ ان کی بیٹی کو خوش رکھ سکے. اگر اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو جو ہے سماج کی دیوار نہیں بننا چاہیے, اور ان کو غیر اسلام جو ہے وہ خام خواہ جس کو میں کہوں گی کہ وہ جو لڑکیوں کے اوپر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. اس میں یہ بھی کہیں ایج نہیں نکلتا کہ لڑکیوں کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ والدین کو جنہوں نے پالا ہوتا ہے, پیدا کیا ہے, پڑھایا ہے, 20 22 18 سال تک ان کو جوان کیا ہے, اس کے بعد وہ والدین کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ کے تو اپنی مرضی سے لائف پارٹنر چوز کریں, اور وہ ایک پیپر کا بندھن جو ہوتا ہے وہ اس کو قائم کرنے کے لیے اپنے خون کے رشتوں کو چھوڑ کے چلی جائیں. اب جو لفظ بھاگ گئی کا ہے, سب سے پہلے تو ہمیں اپنے معاشرے سے اس کو ختم کرنا چاہیے. اچھا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس, میں بلکہ آپ سے بھی اس کو جوائن کروں گی بات کو, کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا ٹھیک نہ ہو جس کے ساتھ یہ میری جو دوست ہیں بھاگی ہیں, کیونکہ دیکھیں نا مسئلہ کہ اب وہ اس نے اس سے شادی تو نہیں کی, بھاگ گئیں شادی کے لیے, مگر شادی تو نہیں کی اس نے, وہ واپس آئی ہیں 2 ہفتے کے بعد, تو وہ ایک ان کو اس پرابلم کو فیس کرنا پڑا ہے پورے محلے میں بھی اور اپنی دوستوں میں بھی اور رشتہ داروں میں بھی. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو پھر اگر لڑکا ٹھیک نہیں ہے تو بھی پیرنٹس کو حق ہے کہ نہیں وہ شادی اس سے کروا دے اگر وہ چاہتی ہے تو. مسئلہ یہ ہے کہ جو بچی بالغ ہے نا, بالغ بچی کے بارے میں ایک اصول ہے شریعت مطہرہ کا, جی وہ اصول یہ ہے کہ اس سے اجازت لی جائے. اچھا, ہمارے ہاں میں تو یہ سمجھوں گا یا جہالت ہے یا لوگوں کو علم نہیں. مثال کے طور پہ مولوی صاحب آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, ہوتا کیا ہے, نہ تو بچی کی رضامندی جو ہے وہ لی جاتی ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے, نہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو رہا ہے, اس کے اندر یہ شرائط ہیں. صحیح, بالکل. یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. بچی کو بتانا چاہیے کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اتنا حق مار ہے, یہ چیزیں اس میں شرطیں ہیں, آپ کو اتنا خرچہ ملے گا ماہانہ, جو بھی اس میں طے ہوتا ہے. صحیح بات. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بچی کو بتانا بہت اس کے علم میں لانا, نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے اذن لینا ضروری ہے. اچھا, ایک وہ بچی جو عاقلہ بالغہ ہے اس سے اذن ہے. اچھا, اور اس کا اذن جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں, وہ ماں کو بتا سکتی ہے, باپ سے ذرا یا پتہ ہوتا ہے ماں کے ساتھ آپ تو بتا سکتی ہے. جو ایسی خاتون ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہے, کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی ہے, خاوند فوت ہو گیا یا ایسی کوئی صورت, تو اس سے مشاورت ضروری ہے. اچھا, اس کی مشاورت کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ بچی جو عاقلہ بالغہ ہے اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتے. اچھا, ہم یہ جو کرتے ہیں, مثال کے طور پہ چلو فرض کرو ایسا ہو گیا, جی, بچی نے اس کا اظہار نہیں کیا, والدین نے زبردستی شادی کر دی, تو یہ نکاح نہیں ہوگا, یہ نکاح ختم ہے. اچھا, اس کی اجازت ضروری ہے. اسلام نے تو عورت کے حقوق متعین کیے ہیں. آج کل ہوتا پتہ کیا ہے, یہ ہے بے راہ روی. خطبہ حجۃ الوداع مشہور خطبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو آغاز فرمایا ہے نا, وہ یہ فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا, کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ہم لوگ یہاں اکٹھے جمع ہوں. میں یہ پورا نہیں سنانا چاہتا, جزیات سنا دیتا ہوں. جی, آگے فرمایا, انا دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. تمہارا خون, تمہاری عزت اسی طرح ہی محترم ہے جیسے آج کا دن حج کا دن ہے, یہ مکہ شہر ہے یا یہ مہینہ ہے. جو میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, حضور نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء, کہ لوگوں عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو. اب وہ کیا ہے, فَأَنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ, آپ لوگوں نے ان کو جو حاصل کیا ہے نا, اس میں صرف ایک چیز ہے, وہ کیا ہے, وہ اللہ کی امان پہ آپ کے نکاح میں آئی ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے, ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. ان کا کیا حق ہے, ان کا حق یہ ہے, اور آگے یہ ہے وَاسْتَحْلَلْتُمْ, کہ اللہ نے وَاسْتَحْلَلْتُمْ, کہ اللہ نے ان کو حلال کیا ہے تمہارے لیے بِکَلِمَتِ اللہ, ایک کلمے کے ذریعے. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ, آپ کی طرف سے ان پر یہ حق ہے, اللہ یطعنا فروشہن احدا تکرہونا, کہ آپ کی عزت غیرت کی حفاظت کریں. کوئی آدمی ایسا نہ ہے جس کو جو آپ ناپسند کرتے ہو, یہ غیر شرعی چیز ہے. اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خطبہ میں یہ فرماتے ہیں, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ,
ان کا تمہارے اوپر یہ حق ہے، رزقہن و کسوتہن، ان کا رزق نان و نفقہ۔ پھر اگلی چیز حضور نے فرمائی کہ آپ نے ان کو مارنا نہیں، اگر وہ ایسی حرکت کریں فَإِن فَعَلْنَا ذَلِكَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّجٍ، آپ ان کو ایسی مار سکتے ہیں جو نمایاں نہ ہو، یعنی اس میں شدت نہ ہو، جس میں شدت نہ ہو، شدت نہ ہو، یہ نہیں کہ مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیں۔ تو اسلام نے تو عورت کا حق متعین کیا ہے، کون سا دین ہے ایسا؟ کسی نے عورت کو گلشن انسانیت کا کانٹا متصور کیا، کسی نے گلشن انسانیت کے لیے بدنما دھبا متصور کیا، 10 آدمی نکاح کر رہے ہیں، اور یہ تو کوئی دین نہیں۔ مفتی صاحب ایک کال بھی ساتھ لینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ مسز شاہد ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، اتنا اچھا شو کر رہی ہیں آپ ماشاءاللہ، جمعے کو تو خاص طور پہ صبح ختیجہ آپ آئی ہوئی تھی، کتنی اچھی باتیں ہیں، بہت اچھا، دل خوش ہو جاتی ہے۔ بہت بہت مہربانی۔ باتیں، نالج بھی ہمیں، حالانکہ ایک عمر گزر گئی ہے معاملات دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں ایک نئی بات ضرور پتہ چلتی ہے۔ بالکل، بس میں کوشش کرتی ہوں میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں، ہم لوگ۔ اور میں پسند کی شادی کا آج کیا تو میں کہہ رہی ہوں، دیکھیں پسند کی شادی کوئی گناہ نہیں ہے، اگر پسند ہے۔ ایک تو دل لگی کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ بچے بچیاں جو معاملات جو ہیں بہت جلدی کر لیتے ہیں جی، اور پھر لڑکے اسٹیبلش ہوتا ہے، نہ اس کی فیملی کا پتہ ہوتا ہے لڑکی کو، نہ لڑکے کو لڑکی کی فیملی کا پتہ ہوتا ہے، بس معاملات ان کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک آگے نقصان پہنچ جاتا ہے انہی بچوں کو، اس لیے ان کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، زبردستی کر لیتے ہیں۔ کہتی ہیں اگر ماں باپ کو بھی بڑی سمجھداری، بڑی عقل مندی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے اس میں ضرور یہ وقت ہوتا ہے کہ جو بچے بچیاں جو ہیں آپس میں معاملات کر لیتے ہیں پسند کے اور پھر شادی کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایج نہیں ہوتی، کوئی ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہوتی، مگر پھر بھی وہ چاہتے ہیں ہم جلدی سے شادی کر لیں۔ بالکل بالکل، میں ماں باپ کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ ماں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے معاملات دیکھے، ٹھیک ہے؟ بالکل، تھینک یو سو مچ فار یور کال۔ اور اب اس طرح سے ہی ہم آپ کی کالز بھی اور بھی لیتے رہیں گے اور آپ کے مسئلے بھی حل کرتے رہیں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، اور اگر کوئی مسئلے ہیں تو آپ ہمیں کال کیجئے، ہمارے ساتھ ہمارے یہاں پہ مفتی صاحب بھی ہیں، نورید جی بھی ہیں، اس کو حل کرنے میں پوری کوشش کریں گی۔ تو ایک بریک اور بریک کے بعد واپسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کی فضا